بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور پروگرام روشنی میں قربانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ ایام نحر، یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے، عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لاتے ہیں پورے عالم اسلام کے مسلمین مسلمات، اور ہر ایک کے اپنے طرز ہیں، اپنے رنگ ہیں، اپنے ڈھب ہیں، اپنے جدا گانا انداز ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک ہی انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبیحہ کا پیش کیا جانا، اجتماعی شکل میں، انفرادی حیثیت سے، جو جہاں ہے، جس کی جتنی بساط اور ریاست کے قوانین اسے اجازت دے رہے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اپنی بساط میں رہتے ہوئے اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ریاست کو یہ حسن حاصل ہے کہ یہاں پر قریہ قریہ، بستی بستی، گھر گھر کے اب باہر آپ کو قربانی کا جانور نظر آتا ہے، اور کئی روز پہلے سے نظر آتا ہے۔ اور وہ خرابیاں کہ جو ہماری زندگی کا معمول اور بن چکی ہیں اور شامل ہو چکی ہیں ہماری معمولات زندگی میں، ان سے بہرحال ہمیں کنارہ کرنا چاہیے۔ علماء اس پہ اصلاح بھی فرماتے رہتے ہیں۔ ہم نے کل اور پرسوں کے پروگرام میں اس کاز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دور جاہلیت میں جب قربانی کا فلسفہ تھا، ذبیحوں کا قربان کیا جانا بتوں کے نام پر، اور خون بھینٹ چڑھانا تو گوشت بھینٹ چڑھانا، اللہ نے یہ کانسیپٹ، یہ فلسفہ کلیئر کر دیا اپنی کتاب میں، اور فرمایا، قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ نہ اس کا گوشت ہم تک پہنچے، نہ اس کا خون ہم تک پہنچے، بس آپ کی نیت اور آپ کا جذبہ وہ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ نیت اور جذبہ ہمارا اصل مقصود تھا، لیکن آج قربانی پر ہمارے مقاصد بہت سارے ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور سب کے سب تقریباً ہمیں خراباتیان خرد باختہ نظر آتے ہیں۔ یعنی جانوروں کا کمپٹیشن، جانوروں کو کئی روز پہلے لانا، خوب ریاکاری کرنا، نمود و نمائش، قیمتوں میں جھوٹ سچ کرنا، اور بہت ساری ایسی باتیں، اور ایک دوسرے کے مقابلے پہ جانور لانا۔ دیکھیں، وہ نیکیوں پر سبقت لے جانے والا عمل اور تھا، ریاکاری پر سبقت لے جانا۔ بہرحال یہ تمام تر معاشرتی جو برائیاں ہیں، ان سے ہمیں اصلاحی پیغامات ملتے ہیں علماء کرام کی زبانی۔ جب ہم پروگرام کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم در اصل کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ ہم سے قربانی کا جو حکم جس انداز سے پیش کر رہا ہے، جو فلسفہ اسلام پیش کر رہا ہے، ہم اس سے بالکل ہٹ کر پتہ نہیں کون سی قربانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ذرا آج ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب مفتی احمد سعید نورانی صاحب، ملک پاکستان کے بہترین علماء ماشاءاللہ، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آغاز کر رہا ہوں مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے۔ حضور قبلہ، قربانی کی فرضیت کے حوالے سے دین متین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور کیا حکم آیا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہمارے فقہ حنفی کی روح سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، فرض کبھی واجب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے تو فرض اور واجب میں فرق ہے اصطلاحی اعتبار سے، لیکن واجب کو کبھی فرض کے معنی میں واجب کا لفظ بولا جاتا ہے، کبھی جو ہے واجب کے معنی میں فرض کا لفظ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ تو قربانی ہماری فقہ حنفی کے روح سے واجب ہے، اور اس پہ بہت سارے دلائل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے، حدیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ کوثر، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے حضور نماز پڑھو اور قربانی کرو، چونکہ یہ امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے، شریعت کا اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ الامر یفید الوجوب، کہ جب امر جو ہے وہ قرائن سے خالی ہو تو مطلق امر ہو وہ فائدہ دیتا ہے وجوب کا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، یہ جو ونہر ہے، اس ونہر کی تفسیر میں دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ ہاں ونہر سے مراد قربانی ہے، ایک قول یہ ہے کہ ونہر سے مراد سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ایک قول یہ ہے کہ ونہر سے مراد استقبال قبلہ ہے۔ اچھا، لیکن قربانی پر محمول کرنا اولا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا اور استقبال قبلہ، یہ دونوں چیزیں نماز میں پائی جاتی ہیں، اور نماز کا حکم پیچھے ہو چکا، نماز پڑھی جا چکی، ایک فعل کامل طور پر ہو چکا ہے۔ اگر یہ دو قول لیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ایک فعل کامل ہو چکا، اس کے بعد پھر الگ سے ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔
تو جو ہے وہ یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے. تو لہذا درست بات اور مضبوط بات یہی ہے کہ نماز الگ ہے اور ون ہر میں جو بات ہے وہ نماز کی نہیں ہو رہی بلکہ وہ الگ بات ہو رہی, وہ قربانی کی بات. بالکل ٹھیک ہے. تو اسے اور یہ کئی ائمہ سے منقول بھی ہے, خود حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے, امام عطا سے, امام مجاہد سے, کئی ائمہ دین سے منقول بھی ہے کہ ون ہر سے مراد قربانی ہی ہے. یعنی تفسیر کے اندر بھی یہ قول موجود ہے. تو یہیں سے ائمہ حنفیہ جو ہے ایک تو اس آیت سے اخذ کرتے ہیں کہ قربانی واجب ہے, دوسرا مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارک ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, کہ جو جسے وسعت حاصل ہو, استطاعت ہو, اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے, یعنی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اتنی ناپسندیدگی, اتنی شدت. بالکل یہ وعید, اور جو اس طرح کی وعید ہے یہ یقیناً ایسی ہی بات پہ فرمائی جا سکتی ہے کہ جو کم از کم واجب ہو, فرض ہو یا واجب ہو, اسی کے لیے یہ وعید ارشاد فرمائی جا سکتی ہے. بالکل صحیح. اچھا واجب میں آپ نے فرمایا, یوں تو فرض واجب میں یہ فرق ہے کہ شدت کی کمی حکم کے, لیکن کہیں کہیں واجب فرض کا انکار کفر ہوتا ہے اور واجب کا انکار کفر نہیں ہوتا, گناہ ہوتا ہے. لیکن جب کچھ واجبات آپ نے فرمایا کہیں واجب کا حکم فرض کے مترادف بھی ہوتا ہے, وہ ویسے اصطلاحی تو فرق ہے اپنی جگہ پر, لیکن جو ہے وہ بولنے میں, بول چال میں کبھی ایک دوسرے پہ اطلاق کر دیا جاتا ہے. اچھا, واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے, فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ فرمایا, وہ اپنی جگہ پر, بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے, اس کا وجوب جو ہے, لیکن وعید دیکھیں نا, آپ نے جو وعید سنا دی, اس کا ائمہ حنفیہ کا زیادہ مضبوط استدلال اسی سے ہے, اس حدیث مبارک سے, کیونکہ اس کے اندر تو دوسرا احتمال ہی نہیں ہے. صحیح بات. آیت کے اندر تو پھر دوسرا قول موجود تھا, لیکن یہاں تو دوسرا قول ہی نہیں ہے. تو یہ حدیث مبارک اور وہ آیات یہ مل کر جو ہے وہ ائمہ حنفیہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے. اور اکثر ترک وجوب ایسے بھی ہم نے دیکھے روایتوں میں جس پر اتنی ناپسندیدگی کی وعید سرکار نے اتنی ناپسندیدگی فرمائی, حضور نے مصلی کے قریب, اللہ اکبر, عیدگاہ کے قریب نہ آئے. بالکل, تو بہت بڑی تو واجب ہے. اب ہم اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ جو قربانی واجب ہے تو واجب کس پر ہے؟ آیا ہر مسلمان پر واجب ہے, ہر بندے پر واجب ہے, یا کوئی اس کے وجوب کے حوالے سے کوئی تفصیلات ہیں, کوئی اس کا میرٹ ہے, کوئی کرائٹیریا ہے, کوئی شروط ہیں کہ ان پر ہے اور ان پر نہیں ہے. تو اس کی شروط ہیں, ہر ایک پر واجب نہیں ہے. قربانی واجب ہے مسلمان پر, کافر پر ظاہری بات ہے واجب نہیں ہے, مسلمان پر واجب ہے, آزاد پر واجب ہے, غلام پر واجب نہیں. غلام اگرچہ آج موجود نہیں, لیکن ہم بیان اس لیے کر دیتے ہیں کہ اگر بالفرض ہو بھی صحیح, مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے, تو مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور تیسرا جو ہے وہ بالغ, نابالغ کے بارے میں اختلاف ہے قربانی واجب ہے یا نہیں, لیکن اصح قول یہ ہے, زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ قربانی نابالغ پر واجب نہیں. اسی طرح یعنی بلوغ شرط ہے اس کے لیے. اسی طرح جو عاقل ہے, عاقل کے حوالے سے بھی اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب عاقل ہونا شرط ہے, اور بعض کہتے ہیں عاقل ہونا شرط نہیں ہے, مجنون پر بھی قربانی واجب ہے. لیکن جو وجوب کے قائل ہیں مجنون پر, ان سے سوال جب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر وہ تو ہے ہی مجنون, کیسے کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں مجنون کی طرف سے اس کا سرپرست کرے گا, تو سرپرست ہے وہ اس کی طرف سے قربانی کرے. یہ بہرحال ایک قول یہ ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ عاقل پہ قربانی واجب, مجنون پہ قربانی واجب نہیں, عاقل ہونا شرط ہے. اسی طرح مالدار ہونا شرط ہے قربانی کے لیے. مسافر جو ہے اس پہ قربانی واجب نہیں, مقیم ہونا شرط ہے, مقیم ہونا چاہیے, مسافر پہ واجب نہیں. اور یسار شرط ہے, یعنی مالدار ہونا, صاحب استطاعت ہونا, صاحب حیثیت ہونا شرط ہے. یعنی وہ نصاب زکات والا معاملہ, نصاب زکات, اور اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے. ویسے تو یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان کہ جو اس کی مالیت کو پہنچتا ہو, اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. زکات میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ 2 فرق ہیں صرف بنیادی. 2 فرق یہ ہے کہ زکات کے اندر حوالان حول شرط ہے, پورا 1 سال گزرنا شرط ہے. قربانی میں پورا 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے. اگر رائٹ ناؤ ہیں جی, اس وقت وہ جو 3 ایام ہیں قربانی کے, اگر اس وقت پیسے 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ, اس وقت اگر آپ کے پاس وہ مال نصاب کے مطابق ہے تو قربانی واجب ہے, پورا سال گزرنا شرط نہیں. دوسرا فرق, زکات مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے, سونا, چاندی, مال نامی, مال تجارت جو ہے, اور جانور, ان چیزوں پر ہوتی ہے. جبکہ قربانی کے اندر محض مال نہیں, قربانی کے اندر کوئی بھی چیز آپ کی ملک میں ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد جو کچھ ہے, چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو, کسی بھی فارم میں ہو, چاہے وہ ایسیسریز کاروبار ہو, کاروبار تو ہے ہی, چاہے ایسیسریز ہوں, چاہے ویسے جو ہے شو پیسز ہوں, کوئی بھی چیز جو سامان آپ کی ملکیت میں ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور دین سے فارغ ہے, وہ اگر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو تو آپ تو کرنی پڑی, واجب ہے, بالکل کرنی ہے. اور 1 سے زائد پر قربانی واجب ہو تو 1 سے زائد. جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جناب گھر میں سے ایک بندے نے کر دی تو سب کی طرف سے ہو گئی, تو ایسا نہیں ہے. اگر گھر میں 1 سے زائد افراد ایسے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے تو سب اپنا الگ الگ جانور قربان کریں گے, یا کسی بڑے جانور کے اندر الگ الگ اپنا حصہ لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا جانور ایک بندہ قربان کرے اور گھر کے سب افراد کی طرف سے. صحیح بات ہے,
ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. سب کی اپنا اپنا نصاب ہے, بالکل انڈیویجول کیپیسٹی میں سب کما رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں اور بالغ ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. جس کا جو نصاب ہے, باقی عبادات ہیں مرد و عورت کو کوئی فرق نہیں ہے, ایسی اس میں مرد و عورت کو کوئی فرق نہیں. عورت بھی اگر صاحب نصاب ہو اور دیگر شروط پائی جائیں تو عورت پر بھی واجب ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے کر دی تو عورت کی طرف سے ہو گئی, شوہر کے لیے الگ واجب ہے, عورت کے لیے الگ واجب ہے. ہاں اگر عورت جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے یا دیگر شروط نہیں پائی جا رہی تو ٹھیک ہے, پھر اس پہ واجب نہیں ہے, مرد اپنی جانب سے کر لے, اس کی جانب سے کرنا چاہے تو اجازت موجود ہے, اجازت لے کر سکتا ہے صراحتاً یا دلالتاً, لیکن اس پر لازم نہیں ہے کہ عورت کی طرف سے کرے. عورت خود اپنی قربانی جو ہے وہ, اور افضل یہی ہے کہ اپنے پیسے خود خرچ کرے تاکہ اس کو اجر ملے اور مال خرچ اللہ کی راہ میں کرنے کا جذبہ پیدا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, عید الاضحیٰ کی قربانی پیش کرنے کے حوالے سے مفتی صاحب قبلہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ہم جو پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے یہ مد نظر رہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو مقصود رکھتے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں معاشرے میں آج کل یہ رواج پا گیا ہے, جیسا کہ آپ بھی مقدمے میں ذکر کر رہے تھے, کہ جانور ہم دکھاوے کے لیے بھی لاتے ہیں, دوسروں سے ہمارے ہمسائے کے پاس جانور کیسا ہے ہمارا اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے, ہمارے عزیز و اقارب میں کیسا ہے, پھر اس کی سیلفیاں, پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا. ان سارے مقاصد کو سائڈ پر کر کے بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی میں اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو, اور جب اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا, ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس بندے کے نامہ اعمال سے تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کا خون بھی زمین پر گرے گا اور اس کا جو گوشت ہے وہ بھی تم کھاؤ گے. نہ تو گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور نہ خون پہنچے گا, لیکن ولاکن ینالہ التقوی, فرمایا کہ جو تمہارا تقوی ہے, اللہ کی رضا مقصود جو ہے نا, وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. اور اسی تقوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی, آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے, یعنی کہ تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کی رضا مقصود اور مطلوب ہونی چاہیے. قربانی کے فوائد کے لیے یہ ضروری ہے. پھر دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء کرنا, اس کا خیال رکھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے اس کے اندر مقصود یہ ہے کہ ایک تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر ہر سال جانور کا خون بہا کر ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال تیرے انبیاء کرام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جیسے ہم جانور کا خون بہاتے ہیں, اسی طرح تیرے انبیاء کے لائے ہوئے دین پر کبھی ضرورت پیش آئی تو ہم اپنا خون دے کر بھی اس کی بقا کے لیے خدمت سر انجام دیں گے. بڑی بات, بہت. تو یہ کوشش اس کے اندر کی جاتی ہے, ایک جذبہ ہے اور تجدید عہد ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اور تیسرے نمبر پر قربانی کے اندر بالخصوص یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں ریاکاری مقصود نہ ہو. بالکل صحیح. قربانی کے اندر دکھلاوا مقصود نہ ہو اور قربانی کے اندر کسی سے مقابلہ بھی مقصود نہ ہو. صحیح بات ہے, یہ تو بس اللہ قربانی کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا جو مقصود ہے نا, تو اب کوشش یہ کریں کہ ایک بڑی قیمت کا ایک بڑا جانور ہے, اگر ہم وہ خرید کر لائے, اس کی بجائے اگر چھوٹی قیمت کے زیادہ جانور آگے, اور جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ گھر کے تمام افراد کی ذمہ داری مکمل ہو سکے, تو وہ کتنا احسن عمل ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور جیسے تم اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہو, کل بروز قیامت یہ اپنے سینگوں کے ساتھ, اپنے بالوں کے ساتھ, اپنے پورے جسم کے ساتھ آئے گا اور اس بندے کو اپنے اوپر سوار کروا کے پل صراط سے گزارے گا. اندازہ فرمائیں قربانی کی یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کی رضا مقصود ہو اور دکھاوا مقصود نہ ہو. کیا بات ہے. ایک وقفہ ناظرین, اگر ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید قربانی کے حوالے سے اصلاح حاصل کریں گے علماء سے. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. قربانی کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں پروگرام روشنی میں. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور خوبصورت کلام جاری ہے. قبلہ صاحب مجھے بتائیے, ہمارے سلف صالحین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ہمارے اہل بیت اطہار, ان کے طرز قربانی اور ان کا جذبہ قربانی کیا تھا؟ پھر ظاہر ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا تھا پروگرام میں کہ سوال صحابہ نے کیا تھا نا کہ قربانیاں کیا ہیں. جی سبحان اللہ.
صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہوں، یا سلف صالحین ہوں رحمہم اللہ، یہ سارے ہی جو ہے وہ اسلام کے ہیروز ہیں، اور یہ سب جو ہے یہ اسلام کے رول ماڈلز ہیں۔ یہ سارے، وہ سب سے پہلا رول ماڈل ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات۔ آپ کے بعد یہ سب جو ہے وہ آپ کی بارگاہ سے انوار لے لے کے مختلف تجلیات ہیں پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کسی میں کوئی تجلی ہے، کسی میں کوئی تجلی ہے، کسی میں کوئی تجلی ہے۔ اچھا، ان سب میں کہتے ہیں وہ کمپٹیشن نہیں، کمپٹیشن ہے نا عشق مصطفیٰ والا۔ بالکل، سارے جو ہے میں حضور کو زیادہ دیکھ لوں، میں زیادہ تابعداری اور نیکیوں کا بھی ہے، قرآن کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو، مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور صحابہ کرام کی زندگی تو ہمیں نظر آتی اسی طرح ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، عشق مصطفیٰ میں، محبت خدا میں، نیکیوں کے معاملے میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے معاملے میں آگے تھے۔ تو ان تمام حضرات نے ہر سطح پر قربانیاں دی ہیں اور ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ ان کے جذبہ قربانی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں قربانیاں الگ الگ ان نے جو دی ہیں، ان قربانیوں کی ہم نوعیت کو دیکھیں۔ ایک ہے جسمانی قربانی، ایک ہے جانی قربانی، ایک ہے مالی قربانی، ایک ہے اپنے وطن کی گھر بار کی قربانی، ایک ہے اہل و عیال کی قربانی، پھر تشدد جو ہے، ایک ہے فزیکل ٹارچر اور ایک ہے مینٹل ٹارچر۔ یہ جتنی میں نے انواع بیان کی ہیں، یہ ساری انواع جو ہے، ایک قربانی کی تمام انواع ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے ہاں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر انہوں نے کیا کیا قربان نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت، اور اس میدان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اسی طرح ہمیں نظر آتی ہیں، پیچھے نظر نہیں آتی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشہور صحابیاں ہیں، جنگ قادسیہ کا موقع ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 4 جوان بیٹے ہیں اور خود وہ بوڑھی ہیں، 4 بیٹوں کے ساتھ آ گئیں اور آ کر ان 4 بیٹوں کو انہوں نے ایمان افروز تقریر فرمائی اور ان کو تیار کیا جہاد کے لیے اور کہا کہ جو ہے وہ جا کے جہاد میں ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں، ایسی بھی مائیں تھیں۔ اچھا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل تیر اندازی، جی، تو یہ بڑھاپے کے اندر وہ کر رہی ہیں، وہ 4 بیٹے جو ہے وہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، ماں جو ہے وہ پیٹھ تھپک رہی ہے اور آگے جو ہے وہ روانہ کر رہی ہے دعا کر کے۔ وہ وہاں گئے، 4 کے 4 شہید ہو گئے، اور جب یہ خبر انہیں مل رہی ہے تو اس پر آگے سے وہ کہتی کیا ہے، بجائے کوئی شکوہ شکایت کیا کرنا تھا، وہاں تو وہ گزر ہی نہیں شکوہ شکایت کا۔ عشق میں شکوہ حرام ہے، عشق میں شکوہ کفر ہے، ہر التجا حرام، ہر التجا حرام، جو وہ یہ عارفانہ بات ہے، بالکل یہ عارفانہ بات ہے، اور وہ انہوں نے تو اپنی زندگیوں سے ثابت کر دیا۔ کیا انہوں نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے شرف عطا فرمایا ان بیٹوں کی شہادت کا، اور مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ مجھے اور انہیں رحمت کے ٹھکانے میں جمع فرمائے گا۔ کیا اس ماں کا جذبہ قربانی ہے اور کیا ان بچوں کا جذبہ قربانی ہے۔ ان بچوں نے اپنی جان قربان کر دی اور اس ماں نے اپنے لخت جگر قربان کر دیے، اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اور اس سیدنا فاروق اعظم نے بھی پھر جو ہے وہ آگے سے ایسا ہی کیا، جب تک وہ حیات رہیں ان 4 بچوں کا جو حصہ تھا وہ اسکالرشپ کی صورت میں، وظیفے کی صورت میں ان کو عطا فرماتے رہے کہ اس ماں نے قربانی دی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم نے ان کی اس قربانی کو دنیاوی طور پر بھی ضائع نہیں جانے دیا، اخروی تو اس کا اجر اپنی جگہ پر ہے، دنیاوی طور پر بھی وہ ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو دیتے رہے۔ حضرت سنت ابراہیمی کا صحیح مصداق تو ابھی جس صحابیہ کا ذکر ہوا، اصل تو یہ ہے، یہ میرے بیٹے، یہ قربان ہو جائے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے لخت جگر کو حاضر کر دیا تھا، تو یہاں بھی دیکھیں انہوں نے اپنے لخت یعنی بدرجہ اتم صحابہ نے کام کر کے ایک نہیں اور 4 بیٹے، 4 پیدر پہ شہادتیں، 4 بیٹے بیک وقت، پیدر پہ بھی نہیں، بیک وقت، ایک ہی وقت میں 4 بیٹے جو انہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ قربان کیے ہیں۔ تو یہ تو سرکار کی امت ہے نا، حضور نے ایسی تو نہیں فرمایا تھا مثل امتی مثل المطر لا یضرب اول خیر ما آخر، کہ میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، نہیں پتہ چلتا اس کا اول خیر ہے کہ آخر خیر ہے، تو اس کے اندر تو ایک سے ایک تابندہ اور رخشندہ مثالیں ہیں، بالکل درخشاں مثالیں ہیں، چمک رہے ہیں سارے۔ اور مالی قربانیاں، سیدنا عثمان غنی کا وہ مال قربان کرنا، بارہا وہ واقعے ہم بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہی ہو گئے ہوں گے، اور پھر آگے سیدنا عثمان غنی کے ایام آنے بھی ہیں قربانی کے بعد انشاءاللہ، تو اس پہ بھی ہم سیر حاصل جو روشنی ڈالیں گے، کلام کریں گے کیسے سیدنا عثمان غنی نے وہ قربانیاں دی مالی، اور سرکار عیسیٰ تو سامنے کیا جواب میں فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، آج کے بعد عثمان جو کرے اسے کوئی فعل ضرر نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کا وہ آدھا مال سارا حضور کی بارگاہ میں
حاضر کر دینا اللہ کی راہ میں، وہ غزوہ تبوک کے لیے، وہ سیدنا صدیق اکبر کا سارا مال پیش کر دینا، اور جب حضور نے پوچھنا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے تو انہوں نے کیا کہا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ مثالیں قائم کی ہیں۔ اہل بیت اطہار کی بھی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، امام باقر رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے جب یہ واقعہ نقل کیا تو کہا امام ابن امام، کریم ابن کریم، یہ ہمارے اکابر کا طرز دیکھیں، نسل در نسل کریم ابن کریم، امام ابن کہتے ہیں۔ وہ جب ایک دفعہ جو ہے وہ حاجت پیش آئی، قضائے حاجت کے لیے گئے تو وہیں سے خادم کو آواز دی اور چادر جو ہے قیمتی پوشاک تھی چادر کا، یہ صدقہ کر دو۔ آپ جب باہر آئے تو اس نے پوچھا حضور باہر آ کے بھی آپ یہ فرما سکتے تھے؟ فرمایا میرے دل میں آیا صدقہ کروں، تو اسی وقت سے یہ کہہ دیا کہ کہیں باہر آنے تک نیت تبدیل نہ ہو جائے، یعنی نیت کی تصحیح کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، اور اس نیت کی تصحیح کا جذبہ کیسا تھا کہ فوراً سے پیشتر وہ نیک کام کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں چیز کو، پیاری چیز کو، کہ کہیں نیت تبدیل نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ ان کی نیت کیا بدلنی تھی، وہ تو رول ماڈل تھے، ان کو دیکھ کر دنیا تصحیح نیت کرتی ہے، ان کو دیکھ کر لوگ اپنے خیالات کی ڈائریکشن درست کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کر کے بتا دیا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، اور فاستبقوا الخیرات پہ، نیکیوں میں سبقت کرو ایک دوسرے پہ، اس پر عمل کس طرح ہونا چاہیے انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے پریکٹیکلی ثابت کر دیا۔ 4 بیٹے ایک بوڑھی ماں کے، اللہ اکبر، اور جیسے جیسے عمر کے وہ بڑے حصے میں ماں جاتی ہے اتنی حساس ہوتی جاتی ہے اولاد کے لیے، اور اولاد کی اتنی فکر اسے لاحق ہوتی ہے۔ وہ ہم نے ایسی ماؤں کے ذکر پڑھے ہیں جو برہنہ پا چل پڑی ہیں کہاں کہاں تک اپنی اولاد کی تلاش میں، عمر کیا ہے، بالکل اعصاب کمزور ہیں، لاغر ہے، مگر چلتی چلی جا رہی ہے، میرا بیٹا نہیں مل رہا، اور یہاں تو بیٹے کو بیٹا ملا ہوا ہے، بیٹوں کو لے کر آ رہی ہیں، یہ میرے 4 جوان، یہ تو ہیں ہی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے، یہ میں نے پالے پوسے اللہ کے لیے ہیں، اسی کی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اور اس کا دیکھیں میں سنت ابراہیمی کا صحیح مصداق، یہ سلف اور صالحین صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، امام باقر کا آپ نے ذکر کیا، جب وہ ایک خاتون صحابیہ کا ذکر ہوا تو مجھے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اذکار، کیا تیر اندازی، کیا شی واز ویری بریو، یعنی ایسی نڈر خاتون، آج تو ظاہر ہے ایسی مثالیں نہیں ملتی، نہیں نڈر بہادر خاتون، اور خیر مثالیں ملتی ہیں، وہ جو کفر سے ایک مسلمان عورت، ہاں ام عمارہ، آپ دیکھیے کیسی کیسی مثال آج، اور آج بھی ایسی مثال، ایسی بات مسلمان ہو نا، پوٹینشل نظر آتا ہے، ثابت قدمی نظر آتی ہے، اور وہ ایک اکیلی تنہا عورت اپنا دفاع کرتی ہے 50 100 سینکڑوں کفار کے سامنے، ایسی مثالیں ابھی آپ کو حالیہ دیکھنے میں آئیں۔ الحمدللہ وہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین، میں حضرت خولہ کو جب میں نے پڑھا تو میرا تو کیا میری کیفیت بن گئی کہ ان کی تیر اندازی، ان کی گھڑ سواری، ان کا جنگوں میں لڑنا، اور پھر پابندی نماز کا معاملہ، یعنی گھڑ سواری کے دوران اتر کے نماز پڑھ رہی ہیں، جنگ کے دوران نماز پڑھ، اللہ اکبر۔ ایسی بھی یہ خواتین جنہوں نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا، یہ اصل قربانی کے فلسفے تک پہنچی ہیں، اصل معنویت اور حقیقت تک پہنچی ہیں، اور ہم کون سی قربانی کر رہے ہیں، ذرا غور کرنے کی ضرورت۔ میں حضرت سے کوئی بھی عمل اگر رب کے حضور پیش کیا جائے تو قرآن لن تنالوا البر ایک آیت سے ہمیں جو ہے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس آیت کی روشنی میں اور تناظر میں میں سمجھنا چاہتا ہوں کسی بھی عمل کا پیش کیا جانا اور اللہ کا یہ حکم۔ ماشاءاللہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو قربانی کے تناظر میں لا کر بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تم نیکی تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جس چیز کے ساتھ محبت ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں دی جائے، ضرورت سے زائد چیز اگرچہ صدقے کا اجر رکھتی ہے، لیکن فرمایا کہ جس سے محبت ہو اور جب تمہاری ضرورت بھی ہو تب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس کا کمال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ قربانی کے باب سے مناسبت کے حوالے سے میں 2 چیزیں عرض کروں گا۔ مسلم شریف نے بھی، بخاری شریف نے بھی اس کو ذکر کیا، قرآن پاک کی تفسیر خازن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری، مدینہ شریف میں تھے، اور مدینہ کا سب سے خوبصورت اور پھل دینے والا باغ ان کی ملکیت میں تھا۔ جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مالوں میں سے سب سے محبوب اور قیمتی مال جو ہے وہ یہی لگتا ہے، فلہذا میں یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کر دو۔ ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک دوسرا اس کا واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ایک خوبصورت طاقتور گھوڑا ان کے پاس تھا۔ عرض کی حضور اس آیت مبارکہ کے تناظر میں میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ گھوڑا بہت محبوب ہے، اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میں نے تو یہ اللہ کے نام پر دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے قبول کر لیا اور یہ صدقہ بھی ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، وہ اللہ نے قبول کر لیا اور صدقہ بھی ہو گیا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ۔ شامدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ایک مرتبہ پھر، اور ابھی قربانی کی بات ہو رہی، قربانی قربانی قربانی، اللہ کو پیاری ہے قربانی، اور قربانی کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت، اس فلسفے کو، اس کی حقیقت، اس کی معنویت، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ یہ قربانی کا جو دائرہ ہے، اس جذبے کے دائرے میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر وہ خود کو رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تیری رضا پر میرا سر تسلیم خم ہے، جو تو چاہے، جتنا تو چاہے، جیسا تو چاہے، بندہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حفیظ زمانہ قربانی میں صرف یہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، جو کیمپین ہم نے چلائی ہے، کہ قربانی میں صرف وہ آ جائے جو قربانی کی حقیقت ہے، جو اس کی اصلیت ہے، اور یہ جتنی نقلیتیں آ گئی ہیں اور جتنی یہ خرابیاں آ گئی ہیں انہیں دور کیا جائے۔ حضرت ارشاد فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو گیا اور صدقے کا صدقہ بھی ہو گیا۔ آگے فرمائیں ارشاد۔ جی، جیسا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنی ہے، تو حضرت زید بن حارثہ نے وہ اپنا گھوڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے کو دے دیا، اور اس کی حضور میں نے تو صدقہ کیا تھا، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور یہاں پر صدقہ بھی کر دیا گیا۔ اور دیکھیں وہ مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، بے شک دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب وہاں پر یہ اندازہ فرمائے، یہ جو میں نے دو مثالیں ذکر کی ہیں، دونوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش بھی کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے رشتہ داروں میں تقسیم بھی کیا ہے۔ اگر آپ قربانی کے باب میں آتے ہیں تو قربانی کا باب میں بعین ہی وہی جذبہ، وہی فلسفہ آپ کو ملتا ہے۔ صحیح۔ قربانی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوتی ہے، فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ تمہارا تقوی جو قلب کے اندر ذوق تھا، شوق تھا، جذبہ تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب یہ گوشت اور یہ خون یہ یہیں زمین پر رہے گا۔ اب اللہ رب العالمین کے حبیب نے اپنے عمل سے لوگوں کو بتا دیا، فرمایا کہ اس کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ گوشت کا اپنے کھانے کے لیے رکھ لو، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور ایک حصہ غربا، فقراء، مساکین کے لیے۔ صحیح بات۔ اور یہ جو آپ نے ہا ہونا کہا ہے نا، جی، فرشتے تو اس کے لیے آئیں گے، فرشتے کو اس کے لیے کہ جانور کے لیے تقوی تھوڑی ہے۔ ہونا، وہ تو آپ کے دل کے اندر دیکھیں گے کیا ہے، بس وہ لے جائیں گے، وہ صرف تقوی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ صحیح بات۔ تو اب دیکھیے کہ وہاں پر اس باب میں یہ ذکر ہوا کہ صدقہ بھی کیا اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا، قربانی میں بھی قربانی کی گئی اور رشتہ داروں میں تقسیم کی گئی۔ صحیح۔ یہ بالکل اسی کے ساتھ اس کی موافقت ہے اور اسی کے ساتھ یہ باب ملتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کرنا اگر بہترین مقصد ہے تو اس انداز میں کہ اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اور اللہ کی رضا مقصود کرتے پھر اس میں یہ نہ ہو کہ ہم بڑا جانور اس لیے خریدیں اور اس سے پہلے ڈیپ فریزر بھی ہمارا بڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے اندر بھر لیا جائے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ہمارا اس پہ کام چلتا رہے۔ بلکہ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کو شریعت کے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، غربا، تاکہ وہ ایک معتدل اور توازن جو ہے ان کو بھی دیا جائے، تاکہ وہ لوگ جن کو پورا سال کھانے کے لیے گوشت نہیں ملتا ان ایام میں چند لقمے ان کو بھی میسر آ سکے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ گو کہ جب ایک صحابی رسول اور کھجوروں والا وہ واقعہ ہے، ان کا حضور میں ہی ہوں مکے میں سب سے غریب، تو ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس کو سارا رکھ لیجئے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کتنے غریب ہیں اور آپ کی استطاعت کتنی ہے، اور آپ، میں تو کہتا ہوں کہ
پرکھنے کی غرض سے ہمیشہ اپنے نیچے دیکھیے اپنے سے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں بس. یار اس کی شان و شوکت دیکھیں, اس کا گھر دیکھیں, اور یہ گھر اور یہ شان و شوکت اگر ان چکروں میں الجھ گئے نا, ایک گنجلک زندگی ہے, یہ آپ کو سلجھنے نہیں دے گی, نہ آگے بڑھنے دے گی. کیونکہ آپ کا آگے بڑھنے کی تو آپ میں لگن رہی نہیں, آپ میں تو بس حرص رہ گئی کہ فلاں یہ فلاں وہ فلاں, اور اسی حرص کا مظاہرہ آپ قربانی کے موقع پہ کر رہے ہیں. یہ 3 دن کا کوئی علاقائی میلہ تھوڑی ہے کہ آپ آئے میلہ لگایا اور ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ بزد ہو گئے, نہیں جی میں اس سے بہتر کروں گا, یہ لایا اچھا چلے میں اس سے اچھا, یہ نہیں کریں. اور اس خدا را جی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے دین میں کسی کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اپنے سے اوپر والے, اور دنیا میں اگر مقابلہ کرنا تو پھر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. صحیح بات. اور یہ چونکہ دنیا میں مقابلہ کرنے کی اغراض نظر آتی ہیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. اور بات یہ ہے کہ آپ سال بھر اگر آپ اب بھی, ویسے تو خیر آئی ایم سو سوری فار دیٹ کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان میں مہنگائی کا طوفان اور ریاست کے مجبوریاں, ریاست میں بسنے والے بے بس ہو چکے ہیں. نہیں اب تو وہ دال کھا لیں بڑی بات ہے, تو گوشت کا تصور ہی محال ہے, ناممکنات میں سے. تو وہ بیچارہ جو کر رہا ہے قربانی وہ کوشش کرے گا کہ جی میں بھی, لیکن اس کوشش میں بدرجہ آپ صحابہ کرام کو, اہل بیت اطہار کو دیکھیں نا, وہ یتیم کو, اسیر کو, قیدی کو کھانا کھلا رہے ہیں, خود بھوکے ہیں, خود کچھ ہے ہی نہیں گھر میں, جو کچھ ہے وہ پیش کر دیا. تو آپ اندازہ لگائیں, یہ اس طرح آپ رب کو پا سکتے ہیں. اور یہ جو آزمائش ہے نا, یہ بھی فانی, زندگی بھی فانی ہے, اور یہ مدارات یہ سب کچھ فانی ہے. اصل وہ جو باقی زندگی ہے نا وہ اس کے حضور گزرے گی, تو وہاں کی تیاری ہمیں کرنی ہے. اور اس کی تیاری کے لیے بہترین 3 دن آئے یہ قربانی پیش کرنے کے. اور شکر کریں اللہ کا, یہ بھی شکر کریں کہ آپ اس وقت فی زمانہ ہم جو جتنے خطا کار لوگ ہیں, کمزور بے بس لوگ ہیں, ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے, اگر ہم سے کہا جائے اپنے گلے اپنے سر پیش کیے جائیں, سوچیں کیا ہوگا ہمارا. تو اس وقت اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے, اس آسانی کو ہم نے نہ جانے کن چکروں میں وہ کر دیا ہے, گھیر کے رکھ دیا ہے. دنیا داری خرابیاں ان سے بچنا ہے, قربانی اللہ کے لیے. اور ہم بالکل اخلاص کے ساتھ یہ نیت کریں کہ ہمارا دل جو ہے, ہمارے دل کا جو جذبہ ہے وہ تقوی بن کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جائے. باقی جانور کے حلقوم پہ چھری جو چلے گی وہ اپنے نفس پہ چلتی ہوئی دکھائی دے تو بات ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں, یعنی ایام نحر عید کے ان 3 دنوں میں, کیا کوئی اور عمل, کوئی بھی عمل اس کا بدل ہو سکتا ہے قربانی کا؟ دیکھیں یہ بات تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ قربانی کے ایام میں فضیلت میں سب سے بڑھ کر یہ احراق الدم ہے, اراقۃ الدم ہے, خون بہانا ہے. اس عمل سے بڑھنا تو دور کی بات ہے, اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اور جائے کہ بدل ہونا تو ایک الگ بات ہے, بدل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, یعنی ایکول بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب قربانی نہیں کرتے اور قربانی کی جگہ ہم جو ہے غریبوں میں ویسے ہی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ قربانی کریں گے, جانور لائیں گے, اتنی گندگی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, جراثیم ہوں گے, جانور بھی آپ ذبح کریں گے, اور یہ تھوڑا سنگ دلی ہے اس کے اندر, اور یہ ہے وہ ہے, جانور پہ ظلم نہ ہو, تو آپ جو ہے کسی غریب کی مدد کر دیں. بھائی یہ اللہ کا حکم ہے, جہاں اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے تو وہاں پر ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے. بندوں کی انٹرپشن نہیں چلے گی, وہاں انٹرپشن نہ میری چلے گی نہ آپ کی چلے گی, بس وہاں کسی کی نہیں چلے گی. وہاں پر وہاں ایسے ہی مقام کے لیے اقبال نے کہا تھا, گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. کیا بات, عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ. اللہ کے محبوب کے آگے اور اللہ کے آگے اپنی عقل کو قربان کر دو, سرنڈر کرو, سر تسلیم خم کرو. قربانی کا مقصود ہی یہ تھا کہ سر تسلیم خم کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ یہاں بھی آپ نے اپنی اٹکل سے کام لینا ہے اور یہاں بھی اٹکل سے کہنا ہے رائے کو دخل دے رہے ہیں. یہ امور تعبدیہ ہیں. امور تعبدیہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ویسی ہوگی جیسی اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں گے, چاہے وہ ظاہری طور پر ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بظاہر ہمیں اس کے اندر ظلم کا پہلو نظر آئے, جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ ہم نے کرنا ہے, تو ہم نے کرنا ہے. غریب کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن غریب کی مدد آپ عام ایام میں کریں. یہاں یہ بھی غریب کی مدد ہے کہ آپ جانور خریدیں, یہ بھی غریب کی مدد ہونی ہے. یہ اس غریب کی مدد ہو رہی ہے کہ جانور کام کرتا ہے. یہ گوشت آپ دیں گے, وہ گوشت بھی غریب کی مدد ہی ہے. اور باقی یہ آپ کہیں قربانی کے موقع پہ غریب کی مدد یاد آ رہی ہے, حج کے موقع پہ غریب کی مدد یاد آ رہی ہے, جب آپ اپنی شادیاں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ 15-15 لاکھ لگا رہے ہیں, وہاں آپ کو غریب کی مدد یاد نہیں آ رہی. یہ آپ خود غریب 15 لاکھ لگاتا ہے,
جی، اور مقروض ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ اللہ تللے کر رہے ہیں وہاں صحیح آپ کو غریب کی یاد نہیں آ رہی، تو اگر آپ کو واقعی غریب کی یاد ہے تو غریب کا آپ الگ سے جو ہے وہ اس کا بندوبست کریں اور اس کی مدد کریں، لیکن قربانی کے موقع پہ آپ نے قربانی ہی کرنی ہے، کوئی دوسرا کام نہیں چلے، کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو یہ کرنے سے ہی وجوب ادا ہوگا، ادروائز آپ مواخذے میں ہیں، آپ گرفت میں ہیں، اللہ کے ہاں بھی گرفت میں اور یہاں بھی اللہ کے بندوں کے ہاں بھی آپ نے مطعون ہونا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا۔ مفتی صاحب پیغام دے دیجئے، بس وقت ہمارا اختتام کو۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی کرنا، اس میں اصل بنیادی مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس جانور سے محبت کر کے اس جانور کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تاکہ یہ ایک تاثر قائم ہو کہ میں اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بھی ایک آسان عمل ہے کہ کسی اور جگہ جانور ذبح ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اصل روح جو ہے اس کو پالا جائے، پوسا جائے، اس کی پرورش کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک احسن عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ در حقیقت ابتدا ہے، اور یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اس ابتدا کے ساتھ کہ ہم نے آئندہ زندگی کے جن مقاصد میں بھی قربانی دینی پڑے گی وہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنی ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا تشریف لائے، دونوں خوبصورت سیر حاصل کلام رہا۔ ایک فرق ہمارے درمیان بہت پیدا ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کا فرق۔ ہماری ترجیح اول جو تھا وہ ہمارا مالک تھا، اس کی رضا تھی، اب ہماری ترجیح اول ہم خود ہیں۔ اس کی ابھی جو حضرت نے ارشاد فرمایا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب ہماری شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو غریب سے غریب آدمی 10 اور 15 لاکھ روپے نہ جانے کہاں سے انتظام کر کے لاتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میری کم از کم شادی اور مہمان اور عزت رہ جائے، اور جب یہاں رب کے حضور عزت دار ہونے کی باری ہوتی ہے، قربانی کا مرحلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کے درجے بلند کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں آپ جو ہے وہ نیکوکار سرخرو ہونا ہے۔ آپ نے اللہ کے ہاں سرخرو کا آپ کو احساس ہی نہیں، احساس نہیں۔ جب دنیا کے آگے سرخرو ہونا ہے تو آپ کا احساس یہ ہے کہ چاہے میں مقروض ہو جاؤں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی کے 5 سال صرف اسی کشمکش میں گزر رہے ہیں کہ کسی انداز سے چھوٹا موٹا اپنا گھر لے لیں، لیکن جس وقت شادی ہوئی تو اس وقت لاکھوں روپے خرچ کیے اور کسی سال قربانی نہیں کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے کیسے کریں گے، ہماری تو استطاعت نہیں ہے۔ شادی کے وقت تمہاری استطاعت ہو گئی تھی کیونکہ وہاں معاملہ تمہارے خود کا تھا، اور اب جب معاملہ اس کا ہے تو اس لیے یہ ایک پیغام بھی ہے، ایک معاشرے کی تلخ حقیقت بھی ہے۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں، میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔